السلام علیکم دوستو، وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور جس کا اندیشہ تھا اور جس کا خدشہ تھا۔ میں نے کہا تھا کہ بھائی جان کو، مریم کے چچا کو ٹی وی سے اور سوشل میڈیا سے علیحدہ کر دو، یہ تحریک بھی پیش ہو جائے گی، تحریک انصاف سے مقابلہ بھی ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا۔ اب جناب یہ یاجوج ماجوج افریدی کی زبان میں ٹی وی چینل پہ آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، یہ جمہوریت اور فلانا اور یہ وہ۔ ابھی میں ایک جیو کا پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں سہیل وڑائچ صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، آسمہ جہانگیر صاحبہ، آسمہ شیرازی صاحبہ اور منیب اختر، یہ چاروں کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، یہ صلح کی ہونی چاہیے بات، اور یہ بات غلط ہے، مقابلہ ہونا چاہیے اور یہ وہ۔ اور ان سارے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کون کھیلا ہے؟ پاکستان کو ٹکڑے کرنے کے خلاف کس نے آواز اٹھائی ہے؟ پاکستان کو امریکہ سے لڑانے کی کس نے بات کی ہے؟ پاکستان میں مارشل لا لگانے کی کس نے بات کی ہے؟ دہشت گردوں کو پناہ کس نے دی ہے؟ اور ابھی بھی جو کل بھی عمران خان کا بیان آیا ہے کہ ہم اس فوج کو نہیں مانتے، اور پھر سب سے بڑا 9 مئی کا فوج کا حملہ کس نے کیا ہے؟ یہ سیاسی جماعت ہے۔ نجی محفلوں میں تو آپ سارے صحافی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب عمران خان نے بڑا غلط کیا ہے، اور وہ ادھر آ بھی نہیں رہا۔ میں تو خود حیران ہوا، یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے شریف صاحب، اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے کہا جی عمران خان اگر سچے دل سے معافی مانگ لے تو اس کو معافی مل سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے بات؟ وہ روزانہ جیل میں کہہ رہا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ پاگل ہیں کہ ایک زخمی شیر کو عوام کے اندر چھوڑ دیں اور وہ سب کو کھاتا پھرے اور مارتا پھرے اور زخمی کرتا پھرے؟ جنگل کے شیر کو، اس کو نہ سیاست آتی ہے نہ وہ سیاستدان ہے۔ ادھر کوئی بات نہیں ہے، اب سارے لگ گئے ہیں جناب ادھر کہ جناب یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ پابندی آئین میں لکھا ہوا ہے۔ آئین میں، آئین کا آرٹیکل 17 پڑھیں، اس کا 20 سیکشن پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس سیاسی پارٹی میں یہ چیزیں ہوں گی اس کے اوپر پابندی لگے گی۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں یہ غیر جمہوری ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر سیاسی ہے، یہ باتیں کہہ رہے ہیں جی یہ چاروں دانشور جو بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ اس عمران خان نے تحریک لبیک پہ پابندی لگائی ہے کہ نہیں لگائی؟ یہ شیدہ ٹلی ادھر، اس نے کتنے بندے مارے تھے اس نے اس کے؟ اور عمران خان نے مریم نواز کے باتھ روم میں بھی کیمرے لگا دیے، 6x6 کا کیا۔ یہ شخص معاف کرنے والا ہے تو پھر سارے قیدیوں کو معاف کر دو، پھر سارے کوٹ لکھپت جیل، مچھ جیل، میاں والی جیل، فیصل آباد سائیوال جیل، سارے قیدیوں کو رہا کرو جی۔ وہ تو بلکہ معافی بھی مانگ لیں گے۔ آپ ایسے شخص کی طرفداری کر رہے ہیں کہ جو بالکل غلط ہے۔ میں کہتا ہوں اس نے کوئی اور جرم نہ کیا ہو، صرف ایک 9 مئی والا جرم، یہ 9 مئی والا۔ یہ تو مجھے غصہ اس لیے نون لیگ پہ آتا ہے کہ یہ بے وقت کی راگنی الاپتی ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ ویلے دیاں نمازاں تے کوئلے دیاں ٹکراں، یہ وہ کر رہی ہے۔ اگر اس وقت یہ کر دیا ہوتا اس نے تو آج سب کہہ رہے ہوتے کہ واہ واہ نون لیگ کے اندر بڑی جرت ہے۔ ان کے جرت ابھی بھی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ یہ تو ان کی میں بات کر رہا ہوں نا۔ اب اگلی بات آئے جو کل کا، جب یہ ٹی وی پہ چلا ہے، مجھے پتہ ہے شہباز شریف صاحب کا، سر میں ان کو اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں سب کو۔ 2 بیان آپ ٹی وی پہ کر دیں، شہباز شریف نے پیچھے ہٹنا شروع کر، اور نہ ایج نہیں کرنا بھائی، ایج پنجابی میں اپنے وزیر اطلاعات میں فون کرے گا، اور ساری گال بند کر بھائی، ٹی وی تے بڑی چل رہی ہے۔ اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ یہ ہمت کا کام ہے نا، اس کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اب کل کے اسحاق ڈار کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے عطا تارڑ کی پریس کانفرنس سنیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم ریویو کریں گے، وہ بھی فیصلہ کر لیا ہے،
اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائیں گے. یہ 2 چیزیں اس نے اپنی پریس کانفرنس میں کی. اب کل کا آئیں بائیں شائیں شروع ہو گئی ہیں. کیا شروع ہو گئی ہیں؟ اسحاق ڈار نے کہا جی کہ ابھی ہم نے پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگائی، ابھی ہم کابینہ میں اس کا فیصلہ کریں گے. سنو، یہ وزیر اطلاعات ویسے ہی گھنگرو لے کے آ گیا، چھڑکنا لے کے آ گیا، گونگلو لے کے آ گیا. یہ چوچا ہے کنا والے پاسوں کھاندے نے. وہ کس طریقے سے وہ آیا ہے؟ حضرت مولانا عطا تارڑ صاحب وہ کہتے ہیں نا ہم نے سب کا ہمارا متفقہ فیصلہ ہے. تو پھر اسحاق ڈار نے یہ بیان کیوں دیا ہے کہ نہیں ابھی بھائی ابھی بحث ہوگی، فیصلہ ہوگا. یہ پھر خواجہ آصف جو بڑی باتیں کر رہا تھا، خواجہ آصف نے بھی یہی باتیں کی ہیں. پی ٹی آئی کی برائیاں کر کے انہوں نے کہا جی ہم مشاورت کر رہے ہیں. صرف جوید میاں لطیف صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جی نہیں. پھر خرم دستگیر نے کہا ہے میں تو پابندی کے حق میں ہی نہیں ہوں. جس کا اپنا اگر ہم ان کے کریکٹر نکالیں تو فاطمہ جناح کے خلاف جس کے والد نے ووٹ دیا تھا خرم دستگیر. ہاں جی، تو ان کے سارے کوئی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے. تو بھائی عمران خان کی وہ باتیں یاد کرو. وہ جمہوری بندہ ہے، وہ سیاسی جماعت ہے، وہ جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے. تو جب ایک شخص اس لائن کا آدمی ہی نہیں ہے، آپ اس کے ہاتھ میں پورا پاکستان وہی ہے بالکل کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دو یا بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دو. اس نے سارے جنگل کو آگ لگا دینی ہے، انہوں پتہ ہی نہیں لگنا. اے بندر تو بھی گیا گزرا، اینو تو کھوتا کہتے ہیں عام نسل دیکھ نا. ناراض نہ ہونا ان کی، میں تو ان کو جانتا ہوں، ان کو میاں والی میں ادھر کھوتا خیال ہی کہتے ہیں. ہاں جی کھوتا ہی کہتے ہیں بالکل. ان کی وہ چھیڑ ہے کھوتا. بس میں اس سے آگے نہیں میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اور باتیں نہیں کرنا چاہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جب سیاسی ہے ہی نہیں، او بھائی وہ سیاسی ہے ہی نہیں تو اس کو کیا کریں؟ تو یہ جناب یہ جو اب تبصرے آ گئے ہیں نا، اب یہ بیل منڈے میں نے کہا تھا کہ یہ محرم کے بعد پہلے دن ہی یہ موو کر دو. یہ جتنی دیر لگائیں گے نا اس کی پرسنٹیج گھٹتی جائے گی. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ نہیں کرے گی. بھائی سپریم کورٹ میں اگر آپ ثبوت رکھیں گے تو یہی جج ہے نا. اور ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ ہم یو این او چلے جائیں، ہم جنیوا چلے جائیں، اقوام متحدہ میں چلے جائیں کہ جناب ساڈا انصاف کرو. وہاں پہ بھی جج بیٹھے ہیں، آپ ان کے سامنے یہ مٹیریل رکھیں. یہ 9 مئی کا مٹیریل ہے، یہ ریاست کے خلاف ہے. یہ سائفر کیس ہے، یہ ریاست کے خلاف ہے. یہ آئی ایم ایف کو جو انہوں نے خط لکھے ہیں یہ ریاست کے خلاف ہے. تو یہ چیزیں رکھیں نا ان کے سامنے، پھر آپ کو پتہ چلے گا، وہ اس کا تجزیہ کریں گے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ سارے عمرانڈو جج جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ضرور اس میں سے دائیں بائیں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمیشہ جج ایسے وہ گنتی پلٹ رہے ہوتے ہیں کوئی کیسوں میں، کوئی کس میں اور کوئی کس میں. ٹھیک ہے، اس نے سارے فیصلے غلط کیے ہیں اور وہ سیاسی بندہ ہے ہی نہیں. ہم اس کو کیسے سیاستدان مان لیں؟ بندر کے ہاتھ میں اس طرح والی بات ہے. یہ صحافیوں آپ سن لو، اس وقت آپ بھی یہی کہہ رہے تھے. 9 مئی کے بعد کے واقعات دیکھیں جی، دیکھیں. اور پھر پابندی کوئی پہلی دفعہ ان کے اوپر لگ رہی ہے. میں نے بتایا نا انہوں نے خود تحریک لبیک پہ لگوائی ہے، اے این پی پہ لگی ہے، جماعت اسلامی جیسی جماعت کے اوپر پابندی لگی ہے، کیونکہ آئین میں وہ شکیں موجود ہیں جو آج ان صحافیوں کو نظر نہیں آ رہی. کاش یہ بر وقت فیصلے ہوتے، مسلم لیگ نون کی سستیاں نہ ہوتی. اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو کہ نواز شریف خاموش بیٹھا ہے، وہ خاموشی کے لیے آیا ہے یا خاموشی توڑنے کے لیے آیا ہے؟ چلے جاؤ لندن چلے جاؤ نواز شریف صاحب، آرام سے ادھر علاج بھی کراؤ، بزنس بھی کراؤ. آپ کو بھی ادھر ٹھنڈی جگہ اچھی لگتی ہے، جا کے مری بیٹھ گیا ہے جی. بھائی نکل، میدان میں نکل. لوگ بجلی کے بلوں سے اور پیٹرول سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور آپ چپ کر کے وہاں بیٹھے ہیں.
وہ جی اجلاس بلایا پھر کینسل کر دیے، وہ کوئی کام نہیں کرنے والا، بالکل نہیں کرنے والا۔ وہ کہتا ہے پکا پکایا حلوہ مجھے لا دو، اور حلوہ لا کے پھر میرے منہ میں چمچ سے ڈالو بھی سے، پھر میں کھاؤں گا، پھر بھی میری مرضی ہے میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں۔ تو یہ حالات ہیں، یہ نون لیگ کی نرم پالیسیاں ہیں جو اس کو تباہ کر رہی ہیں۔ اور اگر نون لیگ نے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ جتنا لیٹ کریں گے یہ اتنا ہی ہو گیا۔ یہ عطا تارڑ کو کسی نے انگلی دی ہے، اس نے آ کے پریس کانفرنس کر دی ہے، باقی نہ یہ اب نواز شریف چاہے گا، نہ شہباز چاہے گا، نہ ان کے بندے چاہیں گے۔ پیپلز پارٹی میں بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ بلاول اس لیے چپ ہے کہ عاصم منیر کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس نے کہا جی کہ جو ریاست کے دشمن ہیں نا ان کا ساتھ نہ دینا، لیکن وہ اندر کھاتے پیغامات عمران اس کو بھجوا رہا ہے کہ آؤ ہن مل کے نون لیگ نو کڈیے۔ تو نون لیگ سوچے، نون لیگ جارحانہ طریقہ اپنائے، آگے آ کے کھیلے، چوکے چھکے لگائے۔ کیا کریں ہم سمجھا کے بھی ہم تھک گئے ہیں بھئی ہم تھک گئے ہیں سمجھا کے۔ یہ دیکھیں تھک گئے ہیں، بہت تھک گئے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔